نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ دنیا میں گھر بنانا کتنا مشکل ہے، ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے، اور آخرت میں جنت میں جس دنیا سے بہت بہتر ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا کا، کتنا ہی کیوں نہ کوئی بڑا محل کیوں نہ ہو دنیا کا، لیکن کوئی مقابلہ نہیں ہے جنت سے۔ کرنا کیا ہے؟ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا ہے، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 77، کیا انسان دیکھتا نہیں ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ کیا بن گیا؟ خصیم و مبین، سخت جھگڑالو بن گیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ انسان صریح جھگڑالو ہے، سخت جھگڑالو ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ کمزور انسان کا بچہ ہوتا ہے، کیونکہ باقی جتنے جاندار ہیں کچھ دن لگتے ہیں ان کے بچوں کو، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی مثال اس لیے دی ہے کیونکہ جو جھگڑالو شخص ہوتا ہے نا وہ متکبر ہوتا ہے، ہمیشہ تکبر کرنے والا انسان ہی جھگڑا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی منافقت اور کتنے وہ متکبر ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے، ادھر کی سن کے ادھر، ادھر کی سن کے ادھر۔ کچھ لوگوں کا تو زندگی کا مقصد ہی یہی بن گیا ہے، اس کے علاوہ انہیں اور کچھ سجائی نہیں دیتا، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ اپنے گھر کی فکر ہے، نہ گھر گھرستی کی فکر ہے۔ صرف فکر ہے تو کس بات کی ہے کہ فلاں کی بات فلاں تک پہنچا دوں۔ جب تک بات اس بندے تک پہنچا نہ دیں تو سکون نہیں آتا۔ تو یہ کیا ہے؟ منافقت ہے نا، اس کے منہ پہ اس کے، اس کے منہ پہ اس کے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جانتا ہے، تو یہ چغل خوری کے روش سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو، اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بہت نرمی سے بات کی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک وہ آدمی بدترین ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ ایسے لوگ بڑے متکبر ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں لڑائی میں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ آپ کو لڑائی میں مات دینے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اپنے اخلاق سے گرے ہوئے ہیں تو دوسروں کو اخلاق سے گرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیچڑ میں پاؤں مارو تو چھینٹیں اپنے اوپر ہی آتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے بچ بچا کے ہی چلنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑا کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑ گیا تو انہیں بگاڑ دے گا، یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے۔ عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا، تجسس نہیں کرنا، ٹو نہیں لگانی، اور اگر کسی کا عیب پتہ چل گیا ہے تو اس کی اشاعت نہیں کرنی، اعلان نہیں کرنا، اس کو چھپانا ہے۔ اور اگر کسی میں کوئی خامی نظر آ رہی ہے تو اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو انتہائی اخلاق کے ساتھ اس کی اصلاح کریں،
اور اصلاح کی غرض سے اس کو نصیحت کرنی ہے، تذلیل نہیں کرنی ہے، ذلیل نہیں کرنا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گالی گلوچ کتنی عام ہو چکی ہے، ہم گالیوں کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو اسے اپنا جیسے کلچر بنا لیا ہے۔ خاص طور پہ مرد حضرات گالی کو برائی نہیں سمجھتے، گالی دینا فسق ہے۔ گالی دینا کیا ہے؟ یہ منافق کی خصلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 خصلتیں بتائی ہیں نا، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، اور اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال زیادہ جنت میں لے کر جانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سے اعمال زیادہ جہنم میں لے کر جانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 خالی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ جھگڑے، فساد، چغل خوری، تانا زنی، یہ سب معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ بد اخلاقی معاشرے کو بھی تباہ کرتی ہیں، خاندانوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، نسلوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر ایک مثالی معاشرہ، مثالی خاندان اور اگر اپنی اولاد کو مثالی بنانا ہے تو پھر ان برائیوں سے اپنے آپ کو چھڑانا ہوگا، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کا عکس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہے نا یہ باؤنس بیک ہوتے ہیں، آپ جس شدت سے بال کو آپ دیوار پر مارتے ہیں نا وہ اسی شدت سے آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ تو بچوں کا بھی معاملہ یہی ہے، جو آپ کا کردار ہوتا ہے نا وہ آپ کا ریفلیکشن ہوتے ہیں، عکس ہوتے ہیں آپ کا۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے، ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے خاندانوں کو، اپنے گھرانوں کو بہترین اور مثالی خاندان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے؟ آگ سے۔ خود بھی بچنا ہے آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔